مشاہد حسین سید صاحب, thank you so much for joining us this morning. سب سے پہلے تو we would like to have your take on it. یہ 2 سال لگ گئے ایک پیس پلان آنے میں, بیچ میں سیز فائر کی کوششیں بھی ہوئیں. ٹو بی ویری آنیسٹ ابھی بھی ہمیں سنسیئرٹی آف اسرائیل پہ تھوڑا سا شک ہی ہے کہ آگے کیا ہوگا. بٹ شوڈ وی بی پننگ آر ہوپس آن دس کہ دس پیس پلان مائٹ ورک؟ مشاہد صاحب آپ کا مائک شاید میوٹ ہے. سر مائک پلیز اپنے سسٹم سے اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے so that we are able to listen to you, hear you. Can you hear me now loud and جی clear? we can sir. Yes, we loud can. and clear. Please continue sir. Okay, thank you so much. 2 سال ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہتے ہیں نا گلمر آف ہوپ, امید کی کرن ایک نظر آ رہی ہے ٹرمپ پیس پلان کی وجہ سے. And I feel the glass is half full. کیونکہ 2 چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو کو اگر کوئی بندہ لگام لگا سکتا ہے تو وہ ایک شخص ہے, اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ, جو کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اکتوبر 2023 کو نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ یہ جنگ اس وقت ختم ہوگی جب بقول ان کے کہ حماس کا صفحہ ہستی سے خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس وقت نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اور وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہو رہے ہیں, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں. تو ایک بہت بڑی یہ بات ہے کہ اتنے ظلم کے بعد, اتنے تشدد کے بعد, جس میں ہر گھنٹے میں ایک بچہ شہید ہوا, جس میں بقول برٹش پبلیکیشن لانسلیٹ 2,86,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں ابھی تک, جو برٹش پبلیکیشن لانسلیٹ ہے جو برٹش کیتھولک چرچ کی ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اتنی ظلم اور بربریت کے باوجود ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وی آر کلوز ٹو اٹ, کیونکہ اس میں نامکمل ہے سارا کچھ, لیکن اس وقت نمبر 1 ایشو کیا ہے؟ دا رائٹ ٹو لائف, زندہ رہنے کا حق فلسطینیوں کے لیے جو غزہ میں ہیں مقیم. اور وہ اگر حق وہ مل سکتا ہے اس سیز فائر کے ذریعے تو وی شوڈ ویلکم. اچھا ظاہر ہے کتنی ہم امید رکھیں, امید کی کرن تو آپ نے کہا پیدا ہوئی ہے. جو ہفتہ اور جمعے کو مذاکرات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں یا ٹیلی فونک رابطے جو صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے ہو رہے تھے, جس میں مختلف خبریں ایکسیوز کے ذریعے بھی سامنے آئیں, دنیا نے دیکھیں, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بھائی صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیل حملے روکے. اسرائیل ایک لمحے کے لیے بھی حملے نہیں روکتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ابھی بھی پر امید ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور دونوں پارٹیاں جو طے کیا جائے گا اس کا خیال کریں گی, اس کو آنر کریں گی. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے جو حماس نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا, جو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اسٹیٹمنٹ تھا, ایکسیپٹنگ پارشلی دا ٹرمپ پیس پلان. اس کو اسی شیپ میں, اسی شکل میں ٹرمپ نے جو پریزیڈنٹ امریکہ کا اور اس کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے ری ٹویٹ کیا, اور لینگویج کیا تھی؟ جینوسائیڈ, زائنسٹ آکوپیشن, ظلم. جو ہم باتیں آپ اور میں کر رہے ہیں اس پروگرام میں, وہ سارا حماس کی اسٹیٹمنٹ میں تھا. وہ آفیشلی وائٹ ہاؤس اس کا خیر مقدم کیا, مثبت پیش رفت اسے قرار دیا. ایگزیکٹلی. تو یہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اور نیتن یاہو کو جو میں نے سنا ہے وہ آپ نے تکلیف ہوئی ہے اس بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ امریکہ ایک ہی پیج پہ رہے اور اس کو مثبت پیش رفت کے طور پر دنیا کے سامنے نہ پیش کیا جائے, لیکن اب تو ہو گیا. اور انہوں نے he actually, I'm sorry to use say, he used 4-letter words about Netanyahu. اتنا سخت ہونے کا, take it or leave it, ڈانٹا بقاعدہ ٹرمپ نے. تو اس وقت میں سمجھتا ایک نادر موقع ہے. صرف ایک تشنگی ہے میرے خیال میں, جو 8 ممالک مسلمان ممالک ہیں, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, کیونکہ ٹرمپ کا ٹینیور 3 سال کا ہے اور 28 تک ہے وہ ون ٹرم پریزیڈنٹ. اس دور میں وہ منوا لیں کہ یہ جو فلسطینی ریاست ہے اس کا قیام with Jerusalem as its capital by 2027-2028. کیونکہ اس کے ٹرمپ پیس پلان میں پوائنٹ نمبر 19 میں انہوں نے ایک بات کی ہے, فلسطینین سیلف ڈٹرمنیشن, حق خود ارادیت کی, فلسطینی ریاست کی اور ان کے ایسپریشنز کی. تو یہ ایک نادر موقع ہے کہ ہم دباؤ ڈالیں تو ہم یہ کروا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت نیتن یاہو کمزور پوزیشن میں ہے. He is isolated. آپ دیکھیں پرسوں ایمسٹرڈیم میں 30% آف ایمسٹرڈیم came out, 3 لاکھ کا ڈیمونسٹریشن ہوا. 3 دن پہلے تل ابیب میں 2 لاکھ کا ڈیمونسٹریشن ہوا. پورا عالمی رائے عامہ مغرب کی جو ان کا سپورٹر تھا وہ خلاف ہو گیا ان کے. تو یہ اور حماس has survived the worst.
تو اس وقت ایک یونیک اپرچونٹی کہ وی شوڈ سیز دا مومنٹ. ہم بھی ذرا ہمت حوصلہ کریں اور خاص طور پہ یہ جو پیلسٹینین ریاست کی بات بھی کریں, ڈے آفٹر ٹمورو آف کورس. اس وقت ہے سیز فائر, ریلیف گڈز کا آنا, فلسطین میں اس کا قبضے کا خاتمہ اور جینوسائیڈ کا خاتمہ, یہ ٹاپ پرائرٹیز ہیں اس وقت. رائٹ مشاہد صاحب, اب دنیا کو obviously not that they had any doubts about the capability and abilities آف نیتن یاہو, اور خاص طور پہ ان کی انٹینشن کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ان کو موقع ملا, انہوں نے کر بھی لیا, اور نیچرلی اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پیس پلان کی باتیں ہو رہی ہیں and all that, ان کے اندر ملک سے احتجاج ہو رہے ہیں. It did not turn out the way he perhaps would have envisaged it. اب ان کا وہاں رہنا, نیتن یاہو کا, ہمیشہ ایک دھچکا ہی لگا رہے گا, ایک دھڑکا ہی لگا رہے گا کہ he can do anything despite any peace plan or something. آپ کو لگتا ہے, آپ ان کے فیوچر کے بارے میں, نیتن یاہو کے فیوچر کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں if this peace plan goes forward, and also کیونکہ اندر سے اتنی اپوزیشن ہے ان کے خلاف کہ ان کا فیوچر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اسٹیبل ان دا ریجن؟ یا وہ اپنے لیے کوئی گارنٹی مانگیں گے اس پہ امپلیمنٹیشن کرتے کرتے, کیونکہ ان کا پلاننگ تو بالکل ہی ٹھپ ہو گئی. That is the core question جو آپ نے بات کی. This is the core question. Core question ہے کہ he will either be in jail, future یہ ہے اس کا, in Israeli prison کیونکہ corruption charges ہیں, اور he is an international war criminal. اس کو ہاتھ کھڑی لگا کے ایک جانا چاہیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں فار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی, جو ملوسیویچ سے کیا تھا, سربین جو تھا وار کرمنل. تو وہ اس کو معلوم ہے کہ ہی از کارنرڈ, اور اس کو ایک ہی بندہ بچا سکتا ہے, ٹرمپ. جو آپ گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں نا, بیکاز اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں ابھی تو he will lose very badly and then he'll end up in jail. صرف یہ نہیں کہ he will lose power, he will go straight to prison. وہ اور اس کی بیوی نے بہت جو کرپشن کی ہے اس کے اپنے اندر جو کے خلاف بڑے الزامات ہیں. تو یہ ایک بڑا خطرناک بات ہے کہ he knows کہ جس دن جنگ ختم ہوئی تو وہ تو فارغ ہے پھر, تو اس کے لیے کچھ انتظام کرنا پڑے گا. میں امریکہ اس کا خیال رکھ لے گا, اور جو جیریڈ کشنر ہے اس کا سن ان لا ٹرمپ کا, اس کا بڑا یار دوست ہے. I think he will give his apartment in New York to him and his family. مشاہد صاحب, اتنے بڑے بڑے لیڈرز جو ہوتے ہیں دنیا میں, مطلب اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن obviously with the backing of US وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں and all that, مطلب وہ how do they make such mistakes, ہم چلیں کہہ دیتے ہیں, مطلب do they not read the temperature of the world at the moment? تھوڑی دیر پہلے, ابھی کچھ مہینے پہلے انڈیا پاکستان کی بھی ایک جنگ ہوئی, پھر یوکرین رشیا کا ایک معاملہ چل رہا ہے, کافی تنازعات ہیں. انہوں نے کیسے بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں کچھ ایسی حرکت کروں گا and I'll be able to go ahead with it? یہ جو بات ہے نا, اس کا جواب میڈم بڑا سمپل ہے. The Holy Quran. Holy Quran کیا کہتا ہے؟ تکبر, arrogance, غرور. میں بڑا مضبوط ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, میں صدر ہوں, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, میرے ساتھ امریکہ ہے, مجھے کوئی چڑ نہیں پھڑک سکتی, مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. مودی کو دیکھیں آپ, پرائم منسٹر آف دا بگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اس کو لارجسٹ پاپولیشن انڈیا کی ہے بائی دا وے ان دا ورلڈ, اور سو کالڈ ڈیموکریسی. اور پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, ہم تو ماریں گے اور یہ کیا کریں گے. واٹ ہیپنڈ؟ ہی از پولیٹیکلی ڈیڈ. نیتن یاہو پولیٹیکلی ڈیڈ. جارج ڈبلیو بش عراق وار کے بعد پولیٹیکلی ڈیڈ. تو یہ جو ایروگنس ہوتی ہے نا, تکبر, کہ جی ہم ملٹری مائٹ کے ساتھ کرتے ہیں, وہ قرآن میں ہے نا, وَمَكَرُوا وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They planned, the Almighty planned, and best of the planners is the Almighty. اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے جی. ہم اگر سمجھے نا کہ we play God and we can get away with it, lesson of history is you don't. اور آپ کے سامنے نیتن یاہو مودی کی مثال. آپ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو تو اپنی حفاظت کی ضمانت کہیں نہ کہیں سے لے لیں گے, لیکن پولیٹیکل ری انکارنیشن بھی چاہ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے ہمارے ہمسائے میں مودی جن کا آپ نے ذکر کیا, اور بڑی دھمکیاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں, اور نئے پلان جو ہیں وہ فلوٹ کیے جا رہے ہیں. میڈیا ان کا دوبارہ سے اسی ٹون میں آ گیا, ویسے تو کبھی نکلا ہی نہیں تھا, لیکن ایسا لگ رہا تھا تھوڑے دن کے لیے کہ کل پرسوں سے کہ جنگ کی نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ دوبارہ مودی یہ غلطی کریں گے؟ Not at all. دیکھیں جی, there's always a difference between posturing and policy. پالیسی ہوتی ہے جو اصل پالیسی ہوتی ہے, پوسچرنگ ہوتی ہے جو آپ دکھاوا ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں, ساؤتھ ایشین کلچر میں دکھاوا بڑا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے سامنے میں کیا فیس دکھاؤں. ہی از لاسٹ فیس, ہی از لاسٹ دا وار. جو پنڈت نہرو کے ساتھ ہوا تھا 62 وار میں چائنا کے ساتھ, when he was politically dead after losing the war, مودی کو اس سے برا ہوا ہے, کیونکہ اب تو انڈیا was a strong country. تو وہ اب امریکہ اس کے ساتھ نہیں ہے,
चीन उसके साथ नहीं है, इसके ये सिर्फ अपने लोगों को बॉलीवुड स्टाइल सेटिस्फाई करने के सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज ही नोज कि इंस्टेंटली अगर कोई खुदा ना खास्ता में से वेंचर की कोशिश की, विल हिट हिम हार्ड एंड वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, लाइक वी डिड इन मे उसमें। और प्लस जो उसका गॉडफादर था अमेरिका, वो तो उसके साथ ही नहीं है इंडिया। That's right. तो बहुत एक चेंजेस आए हैं। आई जस्ट सी इट एज पोस्चरिंग, दिखावा फॉर द कंजम्पशन ऑफ बॉलीवुड, फॉर नया मूवीज बनाएंगे, नया प्रोपेगेंडा करेंगे, लोगों को अपने राम कर रहे हैं। मोदी का ये लास्ट टर्म है, एंड आफ्टर लूजिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, ही इज politically dead. Please note that. बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, Thank you so चेयरमैन much. पाक चाइना इंस्टीट्यूट।